اب کچھ چیزیں جو ہیں عرفان صدیقی صاحب، سر آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کچھ نہیں بلکہ بہت سے معاملات پاکستان تحریک انصاف کے وہ لنکڈ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی مذاکرات کر رہی ہیں، لیکن سر آپ سمجھتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ سے متعلق معاملات ہیں وہ بھی آپ سیاسی جماعتیں ہی دیکھیں گی یا کسی مرحلے پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ہماری تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کا میرا خیال ہے کہ کوئی سوال جو ہے وہ براہ راست اٹھتا نہیں ہے، لیکن ہم یقیناً اسٹیبلشمنٹ ہو یا حکومت ہو، ہم دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ معاملات کو کھلے دل کے ساتھ آگے ضرور لے کے جانا چاہیے، لیکن اس ملک کا ایک دستور ہے، اس ملک کا قانون ہے، اس ملک کے ضابطے ہیں، اس ملک کے اندر پارلیمنٹ ہے، اس ملک کے اندر ایک ماضی میں بھی ایک پورا پروسیس رہے ہیں مختلف طرح کے. ان ساری چیزوں کو ہمیں سامنے رکھ کے آگے چلنا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس میں کچھ چیزیں براہ راست ایسی ہیں جن سے پی ٹی آئی نے فوج کے ساتھ ایک جو کہنا چاہیے کہ ایک تاریخ رہی ہے اس کی، اور اب بھی ہے، جو ان کے سوشل میڈیا سے چلی یا 9 مئی نے جس طرف اشارہ کیا یا اور چیزیں ہیں، تو ہم کم از کم ان چیزوں کو گفتگو کی راہ میں رکاوٹ نہیں سمجھ رہے، نہیں بنا رہے، ورنہ اگر ان کو رکاوٹ بنائیں گے تو پھر بات چیت شروع نہیں ہوگی. میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم مذاکرات شروع کر رہے ہیں، اور سیاست کے دائرہ کار کے اندر، قانون اور آئین کے دائرہ کار کے اندر جتنی پیش قدمی ہم کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں گے، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ بھی اپنے مطالبات میں اور اپنی شرائط کے اندر ایک جو عنصر ہوتا ہے حقیقت پسندی کا، اس کو ضرور سامنے رکھیں گے. نہیں، لیکن سر وہ جو اسٹیبلشمنٹ سے متعلق معاملات ہیں وہ بھی آپ حل کریں گے؟ نہیں، ہمیں کسی معاملے کو حل کرنے کا مینڈیٹ نہیں ہے، ہمیں تو اس کاغذ کا انتظار کر رہے ہیں جو ہمارے سامنے آئے گا. اس میں کیا یہ بات شامل ہوتی ہے کہ جی آپ ہمارے اور اسٹیبلشمنٹ کے معاملات ٹھیک کریں؟ اگر اس کے اندر وہ شرط لے کے آتے ہیں یا وہ ایک مطالبہ لے کے آتے ہیں تو پھر ہم دیکھیں گے. اگر وہ نہیں چاہتے یا یہ مطالبہ لے کے نہیں آتے تو ہم آج خود یہ دفتر نہیں کھولیں گے. اچھا، نہیں کھولیں گے. لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتائیں سر کہ جو کمیٹی ہے، یہ کمیٹی جیسے آپ نے مینڈیٹ کی بات کی کہ یا اختیار کی بات کی، تو ہم یہ سمجھیں کہ پی ٹی آئی کے مطالبات جب سامنے آئیں گے تو آپ اپنی سفارشات وزیر اعظم صاحب کو پیش کریں گے. آپ کی طرف سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوگا، حتمی فیصلہ وزیر اعظم صاحب کریں گے. دیکھیں، حتمی فیصلہ نہ وہ کمیٹی کر سکتی ہے نہ ہم کر سکتے ہیں. اگر دونوں کمیٹیاں ایک کنسنسس پہ پہنچ بھی جاتی ہیں تو وہ اس کنسنسس کے ڈاکومنٹ لے کے جائیں گے اپنی لیڈرشپ کے پاس، اور ہم لے کے جائیں گے اپنی لیڈرشپ کے پاس. دونوں کمیٹیوں کے جو قائدین ہیں، جو قیادت ہے سینئر، وہ اس پہ ساتھ کرے گی، اس کی اپروول دے گی، تو پھر بات آگے چلے. سر، ہم جو پیپلز پارٹی کی ناراضگی ہے ہم اس پر بھی آئیں گے، لیکن دو صرف اس کمیٹی کے حوالے سے میں سوالات آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک تو جو پہلی ملاقات ہوئی، جو پی ٹی آئی کی طرف سے لوگ آئے، جو ان کے معزز اراکین آئے، آپ نے کیسا پایا ان کو؟ وہ پازیٹیو تھے؟ ان کی چیزیں پازیٹیو تھیں؟ مطالبات کے حوالے سے کوئی بات ہوئی؟ آپ مطمئن ہیں؟ جی گرمانی صاحب، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ان کا جو رویہ تھا، طرز عمل تھا، اپروچ تھی، وہ بڑی پازیٹیو تھی، فرینڈلی تھی. اور کسی موقع پہ بھی ایسا کوئی 2 گھنٹے کی جو میٹنگ تھی اس میں کوئی کشیدگی یا تناؤ کا کوئی ایسا مرحلہ نہیں آیا کہ ہمیں ایک دوسرے کے سوال و جواب کرنا پڑے. اچھے طریقے سے ان کی میں بالکل تعریف کرتا ہوں. جو تینوں قائدین آئے ہوئے تھے، اسد قیصر صاحب تھے، راجہ ناصر عباس صاحب تھے، حامد رضا صاحب تھے، ان سب نے بڑے اچھے طریقے سے بات چیت کو آگے بڑھایا اور ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کی. تو میں ہوپ فل ہوں کہ باقی ارکان بھی جب آئیں گے تو انشاءاللہ اسی اسپرٹ کے ساتھ بات آگے بڑھے گی. لیکن سر، کچھ بتایا گیا تھا کہ اس دن جو اجلاس تھا اس میں پاکستان تحریک انصاف کی اس مذاکراتی کمیٹی کے جو باقی اراکین تھے انہوں نے شرکت کیوں نہیں کی تھی اجلاس میں؟ دیکھیں، یہ بات اس دن کمیٹی کے پہلے اجلاس میں بھی آئی تھی، اور ہماری طرف سے نہیں کہا گیا کہ آپ کے ارکان کیوں نہیں آئے. یہ خود ہی اسد قیصر صاحب نے وضاحت کی تھی کہ جی فلاں صاحب جو ہیں ان کے کوئی ضمانت کا کیس تھا، فلاں صاحب کورٹ میں مصروف تھے، فلاں ان کے سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں انہیں کسی مقدمے میں پیش ہونا تھا،
حامد خان صاحب بنگلہ دیش گئے ہوئے ہیں، تو یہ ان کی طرف سے وضاحت آئی تھی، تو ٹھیک ہے، انہوں نے میرا خیال ہے جو صورتحال تھی وہ بیان کر دی ہے. اس سے آگے کی سٹوریز یا جو ہوتی ہیں افواہ سازی یا کنسپائریسی تھیوریز، ان میں ہم نہیں جانا چاہتے. ٹھیک ہے، لیکن جو اب حکومت کی طرف سے حال ہی میں جو فیصلہ آیا تھا کہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگنے جا رہی ہے سر، اب مذاکرات بھی شروع ہوئے ہیں. وہ حال ہی میں نہیں ہے، وہ تو بہت پہلے کی بات ہے. آپ ماضی کو بھی حال میں دوبارہ بات ہوئی تھی پھر وہ جنہوں نے کی تھی ان سے پوچھئے، مذاکراتی کمیٹی کو ان بکھیڑوں میں نہ لائیے نا، آپ ہی ہماری مدد کریں. آپ سر سینئر رہنما ہیں، آپ سینیٹر ہیں، آپ بہت قریب ہیں میاں صاحب کے، آپ کو تو بہتر پتا ہوگا کہ آپ پابندی لگانے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. میں ان چیزوں میں بالکل نہ پہلے آیا تھا نہ اب آنا چاہتا ہوں، اور میں آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ سے مطلب یہ ہے کہ پورے میڈیا سے، کہ وہ اس پروسیس کو ڈی ریل کرنے میں یہاں آپ کے سامنے 2 جملے کہہ دوں گا نا، تو کل دوسری کمیٹی کہہ دے گی جی کہ عرفان صدیقی صاحب نے یہ کہہ دیا ہم بات نہیں کرتے، یا وہ 2-3 جملے کہہ دیں گے کہ مذاکرات کا عمل شروع ہوا ہے تو اس طرف نہیں جانا چاہیے اور اچھے کی امید رکھنی چاہیے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں، میں آپ سے توقع رکھ رہا ہوں کہ آپ بھی اس کی حوصلہ افزائی کریں اور آپ بھی اس عمل کو آگے بڑھائیں، اور آپ بھی اس میں کوئی اگر وہ جسے بخیہ گری کہتے ہیں نا، بخیہ گری ضرور کریں، لیکن اس کے اندر کوئی ایسی چیزیں نہ تلاش کریں جو ہمارے درمیان اختلاف کو ہوا دیں اور اس عمل کو کسی دوسری راہ پہ ڈال دیں. ٹھیک ہے سر، اب 2-3 مختصر سوال ہوں گے. ایک تو ہم نے دیکھا کہ چلے پاکستان تحریک انصاف کے اختلافات اپنی جگہ، تحفظات اپنی جگہ، اب پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ اہم جماعت ہے حکومت کی اتحادی، وہ حکومت سے کیوں نالاں ہے؟ اب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ آئین کی خلاف ورزی کر رہی ہے، قومی اسمبلی سے واک آؤٹ بھی ہو رہے ہیں، آپ کے اوپر سوالات بھی اٹھ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے تحفظات کیا ہے؟ میں تو پیپلز پارٹی کا نمائندہ نہیں ہوں، جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ تحفظات کیا ہیں. نہیں سر، آپ پارلیمانی لیڈر بھی ہیں سر، سینیٹ کے اندر بھی ہیں. میری گزارش سنیے، میں اس پہ بھی آتا ہوں کہ یہ سوال براہ راست پیپلز پارٹی سے پوچھنے کا ہے کہ آپ کے تحفظات کیا ہیں اور حکومت کی کن چیزوں سے آپ کو شکایت ہے. میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. اب آئیے کہ جی آپ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، میں سینٹ میں ہوں، اور پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت ہے سینٹ کے اندر، 20-21 یا 22 ان کے سینیٹرز ہیں، اس کے بعد ہم ہیں 18-19 ہمارے سینیٹرز ہیں. میں نے تو وہاں کبھی کوئی کسی قسم کی بھی تلخی نہیں دیکھی ہے. ہم قانون سازی میں بھی ایک ساتھ ہوتے ہیں، ہم قراردادیں اگر پاس کرنا ہوتی ہیں تو بھی ایک ساتھ ہوتے ہیں، جو بھی معاملات ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے ایک ساتھ ہوتے ہیں. شیری رحمان اور میں ساتھ ساتھ بیٹھتے ہیں. مجھے تو کبھی کسی تلخی کی یا اختلاف رائے کی بو نہیں آئی ہے، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی بہت بڑی چیز ہے. ابھی اس کمیٹی کے اندر 2 بڑے سینئر رکن پیپلز پارٹی کے بیٹھے ہوئے ہیں. راجہ پرویز اشرف سابق وزیر اعظم رہے ہیں، نوید قمر صاحب بڑے سینئر لیڈر ہیں، وہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم ایک ساتھ ہو کے کام کر رہے ہیں ملک کے لیے، قوم کے لیے. باقی یہ رہا کہ جی انہیں کوئی اختلاف ہے، اختلاف ہونا جمہوریت کے اندر کوئی بڑی بات نہیں ہے. آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا بھی ذکر کروں، جن کا آج یوم شہادت ہے، کہ انہوں نے کس عمدگی کے ساتھ اور کس جمہوری اسپرٹ کے ساتھ اور کس جذبے کے ساتھ اختلافات کو ختم کیا. ہمارے اور پیپلز پارٹی کے اختلافات برسوں کی بات ہے، صدیوں کی بات ہے، اور بڑے تلخ تھے، لیکن وہ جدہ چل کے گئیں. انہوں نے میثاق جمہوریت بھی کیا، اس کے بعد اس کے نتائج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمان بہرحال اپنی میعاد پوری کر رہی ہے. تو اس لیے ہم اپنے تمام تر ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جمہوری جماعتیں ہیں، جمہوری کریڈینشلز رکھتی ہیں. جد و جہد کی ہے انہوں نے، ماریں کھائی ہیں انہوں نے، جیلوں میں رہے ہیں یہ، اور انہوں نے جمہوریت کی بقا کے لیے کبھی اپنے ذاتی اختلافات یا جماعتی معاملات کو بیچ میں نہیں آنے دیا. تو اب بھی یہ چھوٹی موٹی بات ہے. بالکل عرفان صدیقی صاحب، سر ایک آخری مختصر سوال ہوگا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ چیزیں، کچھ چیمگوئیاں جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی چل رہی ہیں اور باہر بھی، کہ شاید جیسے ہمیشہ آپ تاریخ رہی ہے کہ کسی وزیر اعظم نے اپنی مدت پوری نہیں کی، اس مرتبہ بھی یہ چیمگوئیاں ہیں کہ شاید بلاول صاحب وزیر اعظم آ جائیں، شاید وہ آ رہے ہیں، کچھ اس طرح کا ماحول اگر آپ کی نظر سے بھی کوئی خبریں گزری ہوں.
کیا آپ بھی ایسا کوئی سیاسی ماحول دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کوئی ان ہاؤس چینج آئے، کوئی پیپلز پارٹی فرنٹ سیٹ پہ آ جائے، ایسا کوئی ماحول نظر آ رہا ہے سر؟ نہیں، پیپلز پارٹی ماشاءاللہ فرنٹ سیٹ پہ ہے، ملکی اور قومی معاملات میں اس کا بڑا رول ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں وزیر اعظم انہیں نظر انداز کر کے کر رہے ہوں. لیکن جس تبدیلی کی آپ بات کر رہے ہیں، ویسے تو تبدیلی ہمارے ہاں کسی دھیرے دھیرے یا ہولے ہولے پروسیس سے کم آتی ہے، اچانک ہی آتی ہے. لیکن مجھے کسی ایسی چینج کا، کسی ایسی دھماکہ خیز تبدیلی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے.